بندہ ناچیز شیخ رشید کے خلاف کی۔ جو فیصلہ ان کے حق میں ہو وہ ان کو قبول ہے، جو خلاف ہو ناقبول ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ پوری کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے چچا کی ضمانت کیوں کینسل ہوئی۔ پوری پریس کانفرنس میں یہ نہیں بتایا کہ وہ جون سے جس بیل پہ تھے، آج ججز نے شہادتیں دیکھنے کے بعد اور کیس دیکھنے کے بعد ان کی ضمانت کو منسوخ کیا ہے۔ ابھی تک نہ نواز شریف نے نہ مریم نواز نے میرے 10 سوالوں کا جواب نہیں دیا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ لغو ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ قومی سلامتی کے سوال ہیں۔ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف قومی سلامتی کی بجائے جو ذاتی ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ اسامہ بن لادن سے انہوں نے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنا پیسہ وصول کیا۔ نمبر 2، اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس رائٹر کو کس نے دیا؟ نمبر 3، دشمن ملک کے سربراہ سے مودی اور جندل سے رائے ونڈ میں وہ کیا ملاقاتیں کرتے رہے؟ نمبر 4، پاکستان کی بجائے وہ غیر ملک سے کیوں مودی کو فون کرتے تھے اور ہندوستان کو فون کرتے تھے؟ نمبر 6، بیماری کا بہانہ بنا کر عدالتوں کے فیصلوں سے فراری کیوں ہوئے اور ووٹ کی بجائے وہ کورٹ کو عزت دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ ان ڈان لیگز کے پیچھے کون تھا؟ آج کہتے ہیں کہ ہم تھے، پہلے یہ اقرار نہیں کرتے تھے۔ 213 کے الیکشن کا خدشہ قطر سے لیا اور سیف الرحمان کے ذریعے لیا۔ اور 9واں سوال یہ ہے، کیا نیب پر پتھراؤ لندن سے پلان کر کے جب کیمروں نے یہ دکھایا، وہ کہتے ہیں فون سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں الزام لگاتا ہوں کہ مالکان کو رائے ونڈ سے فون کیا گیا کہ پتھروں والے تھیلے نہ دکھائے جائیں۔ اور نمبر 10، بے نظیر کی کردار کشی کے لیے جو پیٹر گیلبریتھ کا جعلی کاغذ حسین حقانی کے دستخط سے کس نے کیا؟ یہ وہ بیان ہیں جو میں نے الزام لگائے اور انہوں نے کہا یہ لغو ہیں، یہ قومی سلامتی کے بیان ہیں۔ آج ان کا ٹائم ختم ہو گیا، اب میں اور سپلیمنٹری الزام بھی لگاؤں گا، میں چھوڑتا نہیں ان کو اگر یہ سمجھے بیٹھے ہیں اور یہ جسٹس ثاقب نثار کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ثاقب نثار ان کو برا لگتا ہے، ان کو جسٹس قیوم پسند ہے، ان کو جسٹس تارڑ پسند ہے۔ اور پاناما کیس کا فیصلہ جناب والا جسٹس آصف سعید کھوسا نے کیا، چیف جسٹس جو موجودہ ہیں گلزار صاحب نے کیا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کیا، اعجاز افضل نے کیا، جسٹس شیخ عظمت سعید نے کیا۔ یہ سارے جج وہ جج ہیں جو پاکستان کی عدلیہ کے عظیم ستون ہیں، اور ساری قوم ان کے کردار اور ان کے ذہنی بلندی اور وکالت پر اور قانون پر ان کی دسترسی کو مانتی ہے۔ آج عدالت نے آصف زرداری اور فریال تارپور کے خلاف بھی فرد جرم عائد کیا، لیکن وہ فیصلہ گھر لے کر گھر چلے گئے۔ لیکن ضمانت کینسل ہونے پر مریم نواز نے جو آج باتیں کی ہیں، میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی بات ایسی ہے جو ملکی معاملات کے لیے جواب دینے کے قابل ہے۔ یہ حکومت کے خلاف جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور آج جو نعرہ بازی کی گئی ہے، میں پھر یہ کہتا ہوں، پاک فوج دنیا اسلام کی عظیم فوج ہے۔ پاک فوج کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ گدی سے کھینچ لی جائے، اور ان کے خلاف لگوانے والوں کے خلاف اور لگانے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ میں نون اور شین کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مریم صاحبہ نے کہا کہ نون سے شین نہیں، شین سے نون نہیں۔ میں نے 31 دسمبر اور جنوری کی بات کی ہے، کوئی 20 مرتبہ کی ہے۔ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، شین نکلے گی،
اور ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس چین کا ذکر کر رہا ہوں، جلد آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس وقت میں قوم کو بتاؤں گا کہ میرا سیاسی تجزیہ غلط نہیں تھا۔ اور آج جو آپ رونا پیٹ رہے ہیں ان کے کزنوں کا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، دسمبر جنوری میں جھاڑو پھر جائے گا، اور وہ تمام لوگ جو چوری، ڈکیتی، منی لانڈرنگ، کرپشن، ڈس آنیسٹی، سلگشنس، چور بازاری اور ملک کی سلامتی کے خلاف سازشوں میں شامل ہیں، وہ جیلوں کی زینت بنیں گے اور جیلیں پر رونق ہوں گی۔ پاک فوج نے پچھلے 24 سال سے ملک میں دہشت گردی، فرقہ واریت، لسانیت کے خلاف جو ایک مصروف جنگ گزاری ہے، آج قومی اداروں کو مریم متنازع قرار دیتی ہیں۔ اور یہی نہیں، یہ سی پیک کے دشمن ہیں، کیونکہ آج پاک فوج اور عمران خان کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، خواہ ML1 ہو، خواہ بھاشا ڈیم ہو، خواہ نیلم جیلم ہو، خواہ پاکستان کی فینسنگ ہو، یا فاٹا کا شامل ہونا ہو، یا کوئٹہ کی اور یا بلوچستان کی سڑکیں ہوں، وہ سی پیک سے مکمل ہونے جا رہی ہیں۔ ان کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے کہ وہ سی پیک جس کے خلاف یہ پراپوگنڈا کر رہے تھے، آج انٹرنیشنل سازش کا یہ نشانہ بن رہے ہیں اور اس سی پیک کی صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بیرونی اشاروں پر اندرونی سیکیورٹی کو ڈی سٹیبل کرنا چاہتے ہیں۔ کسی قیمت پر بیرونی اشاروں سے پاکستان کی ڈی سٹیبلٹی کو، پاکستان کی ڈی سٹیبل نہیں ہونے دی کی کہ استحکام کو عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور یہی نہیں، نواز شریف ایک بزدل بگوڑا انسان ہے۔ سعودی عرب معافی مانگ کے گیا، بہانے بنا کے لندن گیا۔ وہ امام خمینی نہیں ہے، وہ لندن سے بیٹھ کر امام خمینی نہیں بن سکتا۔ یہ بزدلوں کا ٹولہ ہے، جیل سے بھگوڑے اور عدالتوں کے فراری۔ یہ اپنے آپ کو چیمپئن بتانا چاہتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے انہیں نہ صادق قرار دیا نہ امین قرار دیا، جبکہ عمران خان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سپریم کورٹ نے اسے صادق اور امین ڈکلیئر کیا۔ ہمارے 2 سال ان کے 30 سال کا گند صاف کرتے ہوئے گزر گئے۔ جب ہماری اکانومی چڑھنے لگی، جب ہماری معیشت بہتر ہونے لگی، جب ہم آگے بڑھنے لگے، تو ان کو APC یاد آ گئی ہے۔ یہ ABC ہے۔ اب تو فضل الرحمان کا بھی موسیٰ خان پکڑا گیا ہے، اب تو موسیٰ خان بھی بڑے بیان دے رہا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا، لیکن چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن انہوں نے جہاں جلسہ کیا ہے APC نے، اس ہفتے میں بھی جلسہ کروں گا۔ جلسہ تو میڈیا نے کرنا ہے۔ وہ وقت ختم ہو گیا جب لوگ کہتے تھے 5,000 کو 50,000 ہے۔ بات تو وہ ہے جو میڈیا پہنچاتا ہے، اور یہی کافی نہیں ہے۔ نہ یہ استعفیٰ دیں گے، استعفیٰ دیں۔ عمران خان نے کہا، میں نے ان سے پہلے کہا تھا کہ ہم بائی الیکشن کرائیں گے۔ دھرنا دیں، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ لائیں اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد، لائیں عمران خان کے خلاف اعتماد، ان کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ سیاست کھیل رہے ہیں۔ 1 سال تک نواز شریف اور 10 مہینے تک مریم چپ رہیں، NRO کے بھوکے لوگ۔ جب ان کو عمران خان نے NRO نہیں دیا تو ان کے بیانیے آ گئے، پھر ان کے بیانیے آ گئے، اور یہ بیانیے بھی معذرت کے ساتھ۔ آپ استعفوں کا شوق پورا کریں، ہم منتظر ہیں، ہم الیکشن کرائیں گے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ مارچ تک عمران خان سینٹ کے الیکشن تک خرابی پیدا کی جائے، اور سینٹ کے الیکشن کے بعد عمران خان اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور میں ایک بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں، 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر جمہوریت کو نقصان پہنچا، اس کے ذمہ دار یہ سی پیک کے دشمن اور یہ غیر ملکی انفلوئنس ایجنٹ ہوں گے، جن کے اشارے اور ڈانڈے باہر سے مل رہے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ عمران خان کی مستحکم حکومت کو دسترس حاصل ہو اور لوگوں کے مسائل حاصل ہوں۔ اور آخری بات میں مریم صاحبہ کو کہنا چاہتا ہوں، 3 دفعہ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں رشتوں کو نہیں جانتا۔ اللہ کے فضل سے میرے 5 بھائی ہیں،
ایک بھائی میرا مر گیا حادثے میں، 3 بہنیں ہیں اور لاتعداد بھتیجے اور بھانجے ہیں۔ میں رشتوں کو بڑا بخوبی جانتا ہوں، پر میرا کوئی رشتہ دار کسی منی لانڈرنگ میں شامل نہیں ہے۔ وہ پاپڑ والا، کیا نام تھا، منظور پاپڑ والا کا کوئی واقف نہیں ہے، یا کیا نام تھا اس آدمی کا، وہ جو دہی بھلے والا تھا، اس کا کوئی واقف نہیں ہے۔ 15,000 روپے کے تنخواہ پر 9 بلین کی منی لانڈرنگ کرنی، اور 17,000 کی تنخواہ پر 3.2 بلین کی منی لانڈرنگ کرنی، پھر آپ کی ضمانت کینسل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کو موت پڑ رہی ہے، آپ باہر نکلیں، مقابلہ کریں، ہم مقابلہ کریں گے۔ اور مریم صاحبہ، اگر آپ نے یہی زبان میرے خلاف استعمال کی، میں ہمیشہ بچوں کا احترام کرتا ہوں، پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا، میں ایسا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ کوئی آدمی مجھ سے پھر گلہ نہ کرے، میں ایسا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ سیاست جو ہے زمین اور آسمان کے کلابے مل جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سوال نوٹ یہ بتائیے گا جی کہ آج مسلم لیگ نون کی جو پریس کانفرنس تھی، اس میں جو شاہد خاقان عباسی ہیں، خواجہ آصف ہیں، وہ موجود نہیں تھے، حالانکہ سینئر نائب صدر ہیں، وہ شہباز شریف کے بعد ان کو بات کرنی چاہیے، اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ یہ کنجی جو ہے، یہ فیصلوں کی کنجی اپنے پاس رکھیں۔ میں اپنے فیصلے پر 30 دسمبر اور جنوری کے مہینے میں شین پہ کھڑا ہوں مریم صاحبہ۔ وقت آئے گا تو پھر قوم کو پتہ لگے گا میں کس شین کی بات کرتا تھا۔ میں جس شین کی بات کرتا تھا، میرے تجزیے کے مطابق اس کے ہونے کے بڑے چانسز ہیں، اور باقی اگر وہ نہیں موجود تھے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ دیکھیں، اگر زرداری اندر ہوگا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، وہ آتا جاتا رہتا ہے، اس کا اپنا اصل ٹھکانہ ہی وہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میری پارٹی کے آدمی کے اندر جانے کے بڑے چانسز ہیں، اس کا کیس بڑا سیریس ہے، 100 بار میں نے یہ بات کی۔ مریم کے لیے کوئی راستہ صاف نہیں ہوا، چھاتی تان کر سیاست کرنی پڑتی ہے۔ یہ اپنی دولت بچانے کے لیے اور اپنے خاندان بچانے کی سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے، مریم نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی ضمانت کینسل ہونے میں کیا شواہد لکھے گئے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے انہیں مناسب نہیں لگتا کہ کیا شواہد ہیں کہ انہوں نے کیوں ان کی ضمانت کینسل کی۔ جی، یہ جو شہباز شریف آپ کی پارٹی کے بندے دوست ہیں، یہ اندر گئے، لیکن کیا سمجھتے ہیں یہ حکمت عملی ہے یا ان کی بدقسمتی ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے، کیا کہتے ہیں وہ پروٹیکشن؟ نہیں، میرا خیال ہے پہلے بھی اگر شہباز شریف باہر بھی ہوتے تو وہ سیریس نہیں تھے کسی ایسی تحریک کے، اور مریم نے خود کہا کہ وہ مفاہمت کے حامی تھے، لیکن ان کے کیسز اتنے خوفناک اور خطرناک ہیں، مجھے تو ڈر پڑ رہا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل جو ہے ان کیسوں کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ مجھے کوئی میدان میں نہیں اتارتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی کا ترجمان ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا ترجمان ہوں۔ جو سچ بات ہوگی وہ کہوں گا، میں اللہ اور اس کے رسول کا ترجمان ہوں، نہ میں کسی کے نیچے لگا ہوا ہوں، نہ مجھے وزارت کی پرواہ ہے۔ میں قوم کو سچ بات کہوں گا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ نکلے۔ آج میں نے دراصل مریم کی پریس کانفرنس کا جواب دینا تھا، اس لیے میں نے کہا میں بھول نہ جاؤں، کورونا کے بعد میری یادداشت جو ہے ذرا، یہ آپ ہی ساتھ لے جاؤ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابھی دے دے۔